خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کے لیے اپنے قدموں تلے رون دیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ چاروں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اگر کوئی بظاہر اسے بچ بھی گیا تو اس کا غبار، اس کے اثرات اس تک ضرور پہنچیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ یا ایھا الذین آمنوا میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم سچے مومن ہو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو، مسلمانوں کو سود سے منع کیا، سود کو حرام قرار دیا، اور بڑی سخت وارننگ دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم واقعی مومن ہو، سچے مومن ہو، تو سود چھوڑ دو، جو رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اب آئندہ سود نہیں لینا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 طرح کے لوگوں پر لعنت فرمائی: سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، اور اس پر گواہ بننے والے پر۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ چاروں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ صرف سود کھانا یا سود لینا یا سود دینا حرام نہیں ہے، اس پر گواہ بننا یا اس کا معاہدہ لکھنا، اس کے متعلق کوئی چیز لکھنا، یہ بھی گناہ ہے اور حرام ہے۔ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ سود کے بغیر معیشت اور تجارت نہیں چل سکتی۔ آج کے دور میں سود ایک ایسے فتنے کی شکل اختیار کر چکا ہے جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا جب سود کھانے سے کوئی بچ نہیں سکے گا، اگر کوئی بظاہر اسے بچ بھی گیا تو اس کا غبار، اس کے اثرات اس تک ضرور پہنچیں گے۔ آج ہمارا نظام، ہمارا معاشی نظام اس کی ایک عملی تصویر بن چکا ہے۔ سود معاشرے میں تباہی اور اخلاقی پستی کا سبب بنتا ہے، معاشرے میں مروت اور ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ظالمانہ نظام ہے جہاں امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے سود کو حرام قرار دیا۔ ہم نے فرض کر لیا کہ عزت دولت کے ساتھ ہے، ظاہری نمود و نمائش کے ساتھ ہے، اور اس عزت کو برقرار رکھنے کے لیے لوگ سود لیتے ہیں، لوگ حرام کھاتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حقیقی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حقیقی عزت کا معیار دولت یا نمود و نمائش نہیں ہے، بلکہ حقیقی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کا معیار تقوی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو کس قدر ذلیل کر دیا جس کے پاس دولت بے انتہا تھی، جبکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فاقہ کش صحابہ جن کے پاس دولت کے انبار نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تقوی کی بنیاد پر ایسی عزت عطا فرمائی جو رہتی دنیا تک قائم ہے۔ تو لہٰذا عزت کا معیار دولت نہیں بلکہ تقوی ہے۔ اسلام نے بڑا واضح معاشی نظام دیا ہے۔ اسلام سود کو حرام کرتا ہے، صدقات اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ سود لالچ پر ہے، جبکہ زکوٰۃ اور صدقات کا مقصد ہمدردی اور مواخات ہے۔ امیر سے غریب کی طرف دولت کا بہاؤ ہے، اور اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، جبکہ سود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا، لیکن باہمی رضامندی سے حلال تجارت کو فروغ دیا۔ تجارت اور صدقات کا نظام دولت کو چند ہاتھوں میں قید کرنے کی بجائے پورے معاشرے میں گردش کرتا ہے۔ دولت ہر شخص تک پہنچتی ہے۔ گویا اسلام کے معاشی نظام میں صدقہ اور زکوٰۃ بھی ہے، حلال منافع بھی ہے، تجارت میں ترقی بھی ہے، انسان کی قوت خرید میں اضافہ بھی ہے، اور غریب کی خوشحالی بھی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں سود کے نظام کے اندر ممکن نہیں ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کو ہمیشہ کے لیے اپنے قدموں تلے رون دیا،
اور اس کی ابتدا آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود سے کی، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب اسلامی نظام معیشت نافذ ہوا تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے اور کوئی مستحق تلاش کرتے تھے لیکن انہیں کوئی مستحق نہیں ملتا تھا۔ یہ اسلام کے نظام کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت سے منسلک ایک اور حکم بھی دیا، ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر کوئی قرض دار تم سے قرض لے، وہ تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دے دو۔ عموماً سود اسی شخص سے لیا جاتا ہے جس کو قرض دیا گیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کا ایک فارمولہ بیان کیا اور اس پر اجر بھی بیان کیا۔ فرمایا کہ جس نے تم سے قرض لیا ہے اور وہ تمہیں قرض واپس نہیں کر پا رہا تو اسے مہلت دے دو، اور اگر تم قرض معاف کر کے صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو جانتے ہو، یعنی اگر تم اس کا اجر جان جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیروں کو، صاحب دولت کو، غریبوں پر، تنگ دست پر آسانی کرنے کا حکم دیا، ان پر صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اگر وہ قرض واپس نہیں کر پا رہے تو ان کو معاف کرنے کا حکم دیا، بجائے اس کے کہ انسان ان کو مجبور کر کے ان سے سود حاصل کرے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قیامت کے دن سے بھی ڈرایا، ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو جب اعمال کا پورا بدلہ ملے گا تو انسان کو چاہیے کہ انسان ایسے اعمال کرے جن کا بدلہ قیامت کے دن بہترین ہو، حرام کھانے سے بچے، سود کھانے سے بچے، محتاج شخص پر ظلم کرنے سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال آمدنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔